اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران کوئی بچہ اپنا کھلونا لے کے آ جاتا ہے اور کھلونا کسی جانور کی شکل کا ہے، تو کیا اس سے کوئی نماز، وہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ متاثر ہوگی؟ جی صاحب، یہاں پر ہم نماز کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور سورۃ المؤمنون کے اندر آغاز میں اس بات کا ذکر کیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہیں وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اپناتے ہیں۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے، نماز کے اندر کوئی بھی چیز ہو، چاہے کسی جانور کی شکل ہو یا ٹوائے ہو، کھلونا ہو، یا ایسے نقش و نگار جن کی وجہ سے نماز میں دل منتشر ہوتا ہو، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تاکہ نماز جو ہے نماز میں دل لگے اور خشوع و خضوع برقرار رہے۔ تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں اگر جانوروں کی شکل اگر پائی جاتی ہے، ان کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر ایسی چیزیں نمازی کے سامنے ہوں تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے منتشر ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اور وسوسہ آنے کا ڈر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوائس یا وہ جو کھلونے ہیں کچھ ایسے بھی ہوں جن کی پرستش بعض لوگ نعوذ باللہ کر رہے ہوں، اسی لیے غلط خیالات آنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ چوتھی بات یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، بچے لے کے آ جاتے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیں یا تو پھر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں تاکہ اس کی طرف توجہ نہ ہو، تاکہ آپ کا دل منتشر نہ ہو۔ یہ ہو گئی چوتھی بات۔ اب پانچویں بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں ٹوائس ہے، ایسے جو کھلونے، تو آپ یہ خیال رکھیں کہ گھر میں جو ہے کھلونے ایسے نہ ہو جو جانور کی شکل میں بنے ہوئے ہوں، اور اگر بنے ہوئے کچھ کھلونے آپ کے گھر پر آ گئے تو آپ جو ہے بچوں کو ایسے مقام پہ رکھیں جو نماز کی جگہ سے ہٹ کے ہوں، یا کم از کم نماز کے اوقات میں آپ کو جب پتا ہے کہ بچے نماز کی حالت میں آپ کے سامنے یہ کھلونے لا سکتے ہیں، تو ان کھلونوں کو آپ کسی باکس میں رکھ دیں یا کسی پلاسٹک بیگ میں رکھ کر ان کو آپ بند کر دیں، تاکہ کم از کم نماز کے دوران بچہ ایسے کھلونوں کو آپ کے سامنے نہ لائے اور آپ کی نماز اطمینان سے مکمل ہو جائے۔ یہ صاحب بھائی، جزاک اللہ خیر۔ مولانا، اس میں ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ انسان کی توجہ ہٹانے کے لیے شیطان بہت سے حربے اختیار کرتا ہے۔ اس میں صرف یہ کھلونے ہی نہیں ہیں بلکہ بے شمار چیزیں ہیں۔ اگر آپ گھر میں جس جگہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ایون آپ کا جو جائے نماز ہے اس کے اوپر جو ڈیزائن بنا ہوا ہے، وہ آپ کی توجہ کا، آپ کے سامنے جو دیوار ہے اس کی طرف سے کہیں نہ کہیں کوئی نقطہ آپ کے ذہن میں ڈال سکتا ہے شیطان۔ تو اصل بات جو ہے وہ شیطان کے مقابلے کی ہے، وہ آپ اس کے لیے کیا وسائل اختیار کریں وہ آپ کی اپنی مرضی یا اپنی ثوابدید اور منحصر ہے۔